تیرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورہ مائدہ آیت نمبر 8. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اللہ رب العالمین کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی، عداوت، مخالفت، بغض، نفرت تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو. بے شک اللہ رب العالمین ان تمام کاموں سے باخبر ہے، بہت زیادہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو. انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو جہاں دوستیاں ہوتی ہیں وہاں دشمنیاں، عداوتیں اور نفرت بھی ہوتی ہے، اور جہاں اتفاقات ہوتے ہیں وہاں اختلاف بھی ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں اختلاف اور دشمنی کا ادب بتلایا، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے دوستی اور دشمنی کہ یہ انسان سے کچھ بھی کروا بیٹھتی ہے. خاص طور پر جب انسان کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، کسی کے ساتھ اس کی عداوت ہو، دشمنی ہو، نفرت ہو، بغض ہو، مخالفت ہو، اختلاف ہو، تو اس صورت میں وہ عموماً انصاف نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے انصاف کا حکم دیا، خاص طور پر مخالف کے سامنے، دشمن کے مقابلے میں، جس سے نفرت ہے، جس سے بغض ہے، یا جس سے اختلاف ہے، یا جس سے دشمنی ہے، اس کے سامنے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم اس لیے دیا کہ یہاں آ کر بندہ زیادتی کر جاتا ہے. اب عوام کے تو کیا کہنے، اہل علم کہلائے جانے والے لوگ، اہل علم سمجھے جانے والے لوگ، دیندار سمجھے جانے والے لوگ، وہ تک اس بات کا خیال نہیں رکھتے. اب دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب کراچی کے سوشل میڈیا پہ کافی معروف ہیں، آئے دن مختلف مسائل پر ان کے کلپس بھی آتے رہتے ہیں. ایک مسئلہ بیان کرتے کرتے وہ ایک صاحب کا ذکر کرتے ہیں جن سے ہمیں کچھ غرض نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ شیخ، عالمی مبلغ، اہل حدیث، عالم، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں، جو امت میں توڑ پیدا کرنے کا، امت کو غیر ضروری کاموں میں الجھانے کا ذریعہ ہیں. پھر کہتے ہیں یا توصیف الرحمن راشدی، یہی نام ہے اس کا یا کچھ اور نام ہے؟ یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے. یا توصیف الرحمن راشدی، یہی نام ہے نا، اس کا کچھ اور نام ہے. یہ سب فتنہ ہے امت کے لیے، یہ محقق نہیں ہے. آپ نے سنا، آپ مفتی صاحب کے اسٹائل کو دیکھیں
تو ایسا لگتا ہے کہ مفتی صاحب کو فضیلت الشیخ توصیف الرحمان حفظہ اللہ کا نام تک صحیح سے نہیں معلوم، اور لوگوں سے کنفرم کروا رہے ہیں، سامعین سے کنفرم کروا رہے ہیں کہ یہی نام ہے نا، یہ کچھ اور نام ہے اس کا۔ جب آپ کو نام ہی نہیں معلوم تو آپ اتنی بڑی تہمت کیسے لگا رہے ہیں کہ وہ امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں، وہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، یا وہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے؟ آپ کیسے ان کو فتنہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نام تک تو معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ جی نام معلوم نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، مفتی صاحب نے اگر ان کو فتنہ قرار دیا اور ان پر امت میں توڑ پیدا کرنے کا الزام لگایا یا یہ حکم لگایا ان پر کہ وہ امت میں توڑ پیدا کرنے والے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے، تو سوچ سمجھ کے لگایا ہوگا۔ مفتی صاحب ان کے موقف سے واقف ہوں گے، ان کے معاملات سے واقف ہوں گے، ایسے بغیر سوچے سمجھے تو نہیں لگایا۔ اس گمان کی گنجائش ہوتی اگر مفتی صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ جملے نہ کہتے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں مجھے لوگ ان کا کلپ بھیجتے ہیں کہ سنیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ پھر کہتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو پہلے بولنے کی تمیز سکھاؤ، بات کیسے کی جاتی ہے علمی مسائل پر۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنا اسٹمنا کیسے ہے، آپ یہ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں؟ مجھے لوگ ان کے جب کلپ بھیجتے ہیں نا کہ سنیں اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا، میں کہتا ہوں ان کو پہلے بولنے کی تمیز سکھاؤ کہ بات کیسے کی جاتی ہے، علمی مسائل پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا کیسے، آپ پورا کلپ سن کیسے لیتے ہیں؟ یعنی مفتی صاحب اللہ کی قسم کھا کر بیان کر رہے ہیں۔ اب عالم کا کورس کیے ہوئے ہیں، افتاء کا کورس کیے ہوئے ہیں، منصب افتاء پر فائز ہیں، ذمہ دار شخصیت ہیں، اللہ کی جھوٹی قسم تو نہیں کھائیں گے نا؟ انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یقیناً انہیں معلوم ہوگا۔ اب اللہ کی جھوٹی قسم تو نہیں کھائی ہوگی، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھ سے نہیں سنا جاتا، اور لوگوں پر حیران ہو رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا اسٹمنا کیسے۔ حیرت تو تبھی ہوگی نا کہ جب خود مفتی صاحب میں اس کا اسٹمنا نہ ہو۔ تو مفتی صاحب کی اس بات سے یہ واضح ہے کہ مفتی صاحب میں توصیف صاحب کو سننے کا اسٹمنا نہیں ہے، اور لوگوں پر بھی حیران ہو رہے ہیں کہ لوگ کیسے سن لیتے ہیں۔ الحمدللہ ایک دو لوگ نہیں، لاکھوں لوگ شیخ توصیف الرحمان صاحب کو سنتے ہیں، اور ہزاروں افراد کی اصلاح بھی ہوئی، وہ قبر پرستی کے شرک سے توبہ تائب ہو کر توحید پر آ گئے۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے۔ تو ان کے اندر بہرحال اسٹمنا نہیں ہے سننے کا، مفتی صاحب کے اندر۔ وہ لوگوں پر حیران ہو رہے ہیں کہ آپ کے اندر اتنا اسٹمنا کیسے کہ آپ سن لیتے ہیں۔ اب جو بندہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سنتا، مجھ سے نہیں سنا جاتا، نہیں سنا جاتا تو نہیں سنتے، تو نہیں سنتے تو آپ نے فتنہ کیسے قرار دے دیا، امت میں توڑ پیدا کرنے کی تہمت کیسے لگا دی؟ دیکھیں نا، آپ کسی شخص پر فتویٰ لگائیں گے، جب آپ کسی شخص پر حکم لگائیں گے کہ جی فلاں شخص ایسا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو آپ نے اسے پڑھا ہو یا پھر آپ نے اسے سنا ہو۔ اب شیخ توصیف الرحمان صاحب حفظہ اللہ، ان کی عام طور پر تقاریر زیادہ معروف ہیں، سوشل میڈیا پر چلتی ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو وہ تقریریں، وہ بیانات، وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب سے سنی نہیں جاتی، تو پھر انہوں نے یہ فتویٰ کیسے لگایا؟ ظاہر سی بات ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ محض مسلکی اختلاف کی وجہ سے، چونکہ مفتی صاحب دیوبندی ہیں اور شیخ توصیف الرحمان صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں، مخالف پارٹی کا بندہ ہے، الزام لگا دو، پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف، بدنام کر دو کہ بھئی یہ تو فتنہ ہے، یہ لوگوں میں توڑ پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اسے نہیں سنیں۔ یا پھر کسی نے فرمائش کر دی ہوگی، یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ذرا چلتے چلتے بیان کرتے کرتے ان پر بھی دو چار جملے بول کر ان کو بھی رگیت دیجیے گا، ان کا بھی کام پورا کر دیجیے گا۔ اب مفتی صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جناب بول پڑے، سنا نہیں۔ یہ بدگمانی نہیں کر رہا، میں ثبوت دے چکا ہوں آپ کو کہ مفتی صاحب ان کو سنتے نہیں ہیں، بغیر سنے ان پر فتوے لگا دیے، بغیر تحقیق کے ہی فتوے لگائیں۔ ہو سکتا ہے یا پھر مفتی صاحب نے لوگوں سے سنا ہوگا جی یہ فتنہ برپا کر رہے ہیں، جی یہ جو ہے نا ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، آپ بیان کر دو، اور مفتی صاحب نے بغیر تحقیق کے بیان کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا بغیر تحقیق کے بات بیان کرنے سے۔ چنانچہ
صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، باب ہے النہی عن الحدیث بکل ما سمع. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. کہ لوگوں سے سنا، اپنے لوگوں سے سنا، انہوں نے ایسا کہا تو مفتی صاحب نے آگے بیان کر دیا، حالانکہ سنا نہیں. اسی کلپ کے اندر مفتی صاحب یہ بھی فرماتے ہیں، اور توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے نا مجھے لوگ کہتے ہیں یار جواب دیں، تو یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ لوگ فتنہ ہے، چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جواب دیں، تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت. مفتی صاحب کے اندر صلاحیت نہیں ہے سننے کی، اسٹمنا نہیں ہے سننے کا، لیکن فتوے دینے کی صلاحیت ہے. فتوے دینے کا اسٹمنا ہے، بغیر سنے، بغیر تحقیق کیے، بغیر غور و فکر کے بس فتوے لگا دیے کہ جی یہ فتنہ ہے، یہ امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں. آپ بڑا جوڑ پیدا کر رہے ہیں. جوڑ ایسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ بغیر غور و فکر کے کسی کی بات سنے بغیر ہی فتویٰ لگا دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، مفتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس کے اوپر آپ کا دل چاہے گا، آپ کے من میں جو آئے گا، جس پر جو چاہیں گے آپ فتویٰ لگا دیں گے اپنے ذاتی اختلافات کی وجہ سے یا مسلکی اختلافات کی وجہ سے. جس کو جو چاہیں گے کہہ دیں گے آپ. منصب افتاء پر جب آپ کو بٹھایا گیا تھا تو اس کی حساسیت سے آپ کو آگاہ نہیں کیا گیا، آپ کو بتایا نہیں گیا کہ کتنا حساس معاملہ ہے یہ. بس ویسے ہی فتوے لگا دیں گے آپ، اور آپ نے ویسے ہی لگایا سنی سنائی بات، کیونکہ آپ سنتے نہیں، آپ میں سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. مفتی صاحب سننے کی صلاحیت پیدا کیجئے. اگر آپ نے نقد کرنا ہے، تنقید کرنی ہے، اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے، سننے کی صلاحیت پیدا کیجئے، سنیے. اور اس کے بعد اگر توصیف صاحب کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر آپ بیان کیجئے. اور پھر اگر وہ آپ کی بات قرآن و سنت قبول نہ کریں، آپ کی بات سن کر کے رجوع نہ کریں، آپ اتمام حجت کر لیں، پھر آپ فتویٰ بھی لگا لیں. ہم تو امید کرتے ہیں الحمدللہ اہل الحدیث ہیں، ضدی نہیں. قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو توصیف صاحب، شیخ توصیف الرحمان صاحب تو توصیف صاحب ہیں، ان کے اچھے، ان کے بڑے، ان کے بزرگ، وہ بھی فوراً رجوع کے لیے تیار ہو جائے. لیکن آپ بیان تو کریں. آپ سنتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے غلطیاں بیان کر سکتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں؟ ذاتی فتوے نہیں. اب آگے چل کر کہتے ہیں کہ یار فتنہ ہے، چیخنا. پھر کہتے ہیں چیخنا، بڑے عجیب اسٹائل بنا کر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں سنو صلاحیت نہیں. یہ والی بات کہنے کے بعد کہتے ہیں ہا ہو ہی ہا حضرت علی نے فرمایا ایسے، یعنی یہ توصیف صاحب کی نقل کر رہے ہیں. تو یہ لوگ فتنہ ہے، چیخنا ایسا. وہ توصیف الرحمان کا تو جب بھی کلپ آتا ہے مجھے لوگ کہتے ہیں جواب دیں، تو میں کہتا ہوں یار میرے اندر اس کو سننے کی صلاحیت. ہا ہو ہی ہا حضرت علی نے فرمایا، تو حضرت علی نے اتنی زور سے فرمایا تھا. اور پھر یہ سامع جو کہتے ہیں یار ان کو تمیز سکھاؤ. مفتی صاحب آپ کی ان باتوں کو سن کر ہر عقل مند آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ تمیز سکھانے کی کس کو ضرورت ہے. اب بتائیے کہ دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی نقلیں اتاریں، اور وہ بھی غلط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد نہیں آپ کو نقل اتارنے کے بارے میں، مذاق اڑانے کے لیے اس طرح نقل اتارنا، ہا ہو ہی ہا. کس کلپ میں ایسا کہا ہے انہوں نے؟ یہ مبالغہ کرنا. اب بلند آواز سے وہ بیان کرتے کہ حضرت علی نے فرمایا، اتنی زور سے فرمایا تھا. کوئی آپ سے پوچھے مفتی صاحب جس اسٹائل میں آپ کہہ رہے ہیں اسٹائل میں فرمایا تھا، تو آپ دلیل دے سکتے ہیں کہ ہاں جی وہ میرے مذاق اڑانے والے انداز میں حضرت علی نے بیان کیا تھا؟ نعوذ باللہ. نہیں، آپ چیخنے پر اس سے بھی زیادہ فتویٰ لگاتے ہیں. آگے آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ بھی تو آتا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پس کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ یقیناً سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کہ علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا، اور پوری امت کو بالکل فرقہ واریت میں الجھا دیا ہے. یہ آپ توصیف صاحب کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں جن کو آپ نے سنا بھی نہیں، جن کو آپ نے سنا بھی نہیں. قرآن میں یہ بھی تو آتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو بس کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. علمی مسائل پر بات ہو رہی ہے اور گدھے والا اسٹائل ہے آپ کا. پوری امت کو بالکل ایک فرقواریت میں الجھا دیا آپ نے. ایک بار پھر کہوں گا کہ تمیز سکھانے کی، علمی مسائل پر گفتگو کرنے کے تمیز سکھانے کی ضرورت کس کو ہے؟
کون زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ وہ علمی مسائل پر گفتگو کرنے کی تمیز سیکھے، لوگ فیصلہ کر لیں گے۔ جو اس طرح کے اول فول تبصرے کر دیتا ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے مفتی صاحب۔ بہرحال اب آپ کا یہ کہنا کتنی زور سے کہہ رہے ہیں اور اس پر آپ کا اس آیت کو فٹ کرنا، یعنی وہ جذبات میں بیان کرتے ہیں، بلند آواز سے بیان کرتے ہیں، یہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کا درد دل ہے۔ توحید کے معاملے میں، شرک کی مذمت میں ان کا درد دل ہے، جو اس طرح سے وہ اظہار کرتے ہیں اور وہ سنت کی پیروی میں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب چونکہ حدیث سے بس دورہ ہی ہوتا ہے ان کے یہاں حدیث کا، اور دورہ کر کے گزر جاتے ہیں، تو اس لیے جن احادیث پر سے گزرے بھی تھے یاد نہیں رہتا، استحضار نہیں ہوتا، پڑھا بھی ہو تو یاد نہیں رہتا۔ مفتی صاحب کو شاید معلوم نہیں، کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبہ دینے کا انداز کیا تھا۔ سنیے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ میں باب ہے تخفیف الصلاۃ والخطبہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه حتی کأنہ منذر جیش۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں احمرت عیناہ، آپ کی بابرکت آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، احمرت سرخ ہو جایا کرتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آواز بلند ہو جاتی تھی، علا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب شدید ہو جاتا، یعنی غصے کا سا انداز، جذباتی انداز۔ اور فرماتے ہیں سیدنا جابر فرماتے ہیں حتی کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں کسی لشکر، حملہ آور لشکر سے، جسے نہیں لشکر کا حملہ ہو جائے تو ڈرانے کوئی آئے گا، وہ آ کر کے، یعنی جو خطیبانہ انداز ہے مختلف، بات لوگ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں، وہ آرام سے بیان کرنا بھی دینی مسائل کا، یہ بھی سنت میں شامل ہے، ایسا نہیں کہ اس کی روایات مفتی صاحب کو معلوم نہیں۔ اب وہ کہے، لیکن جب یعنی کسی حملہ آور دشمن سے ڈرانے والا ہو، وہ یہ تو نہیں کہے گا جو سریلے انداز میں بیان کرتے ہیں، جیسے دشمن آ پہنچا، بعض خطبہ سریلے انداز میں بیان کرتے ہیں، مقصود لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے خطبہ موجود ہیں، ان کے ہاں بھی ایسے تو نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ایسے کہیں گے دشمن آ پہنچا ہے، ایسے بھی نہیں کہیں گے۔ اب دشمن سے ڈرانے والے کا انداز کیا ہوگا؟ بہرحال یہ استدلال کرنے کی ہمیں خاص ضرورت اس لیے بھی نہیں کہ صاف لفظ ہیں کہ اعلیٰ صوتہ، آواز بلند ہو جاتی تھی آپ کی، جس کو آپ چیخنے سے تعبیر کر رہے ہیں، اور اشتد غضبہ، غصہ تیز ہو جاتا رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، آپ بآواز بلند خطبہ دیا کرتے تھے، جوشیلا خطبہ دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب سنت کی اس پیروی کو، جو سنت کی پیروی کر رہا ہے، آپ اس پر یہ آیت فٹ کر رہے ہیں، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ میرا یہی گمان ہے اب بھی مفتی طارق مسعود صاحب آپ کے بارے میں، کہ جس وقت آپ نے جوش مخالفت میں اپنے بغض کو، اپنے دل کے پھپولوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے توصیف الرحمان صاحب پر یہ تبصرہ کیا ہوگا، اس وقت آپ کو یہ حدیث یاد نہیں آ رہی ہوگی۔ اگر یہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوتی، آپ کے ذہن میں ہوتی، تو آپ ایسی گستاخانہ حرکت نہ کرتے کہ جو شخص سنت کی پیروی میں بآواز بلند بول رہا ہو، آپ اس پر یہ تبصرہ کر دیں اور جناب ایک دم سے آپ اس پر فتویٰ لگا دیں۔ اور اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں گدھے والا اسٹائل، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے، غور و فکر کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچے، میں آپ کے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ پہنچائیں آپ تک، آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ یار یہ جو میں نے کہا یہ میری زیادتی ہے، مخالفت میں جو ہے وہ پھسل گیا اور جناب میرے منہ سے یہ بات نکل گئی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، چونکہ یہ تو سنت کی پیروی کر رہا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سنت پر عمل نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہو
دوسری سنت موجود ہو سنت کے مقابلے میں، اور بعض سنتیں جن کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک لمبا مسئلہ ہے تفصیلی، لیکن مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ بعض صورتوں میں سنت پر عمل نہ کرنا گناہ نہیں ہوتا، لیکن سنت کا مذاق اڑانا کفر کا معاملہ ہے. یہ مسواک ہے، کوئی مسواک نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسواک کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق اڑانا کفر ہے. سمجھایا جائے گا اسے. آپ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو، مفتی ہیں اگر، تو پھر سمجھیں گے یقیناً. تو یہ معاملہ ہے آپ کا، آپ پر توبہ لازم ہو چکی ہے. آپ کے خیال سے آپ نے تو لوگوں کو خوش کر دیا، لیکن اگر آپ غور کریں دلائل کے اعتبار سے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی. اور پھر آپ کے ہاں بھی ایسے خطباء ہیں تو آپ انہیں بھی کہیں گے کہ ان کا بھی گدھے والا سٹائل تھا. پڑھو اتحاد کا درس دینے والوں پڑھو، ان کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ بھائی چارہ، ان کے ساتھ محبت و پیار کی بھیگے. یہ زبان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے، اور یہی کافر، یہی ملعون اسی بے بس نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ علمی مسائل بیان کرتے ہوئے جو آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار بڑے آداب ہوتے ہیں اس کے، تو یہ اعتراض آپ کا کہیں جو ہے نا وہ آپ مسئلے پر اعتراض کر رہے ہیں، آپ کا امام ابو حنیفہ پر نہ چلا جائے اعتراض. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جتنی آپ کو فکر ہے نا، اتنی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اعتراض کرتے ہوئے آپ ایسے مسئلے پر اعتراض کر بیٹھیں جو مسئلہ رسول اللہ سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا. یہ آپ ہی کا انداز ہے. آپ سن رہے ہیں اپنی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، آپ نے جو بات کہی کہ یار یہ اس طرح سے بول رہے ہیں آپ، اور یہ تو امام حنیفہ کا مسئلہ ہے. دیکھ لیجئے علمی مسائل ہیں تو ان پہ دوسرے کا ادب احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ادب احترام کے ساتھ کہ یار وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، کہیں میرے اسٹائل سے ایسا نہ ہو کہ ان کی تنقیص لازم آ رہی ہو. بہت احترام سے ایک رائے انسان رکھتا ہے. تو پھر یہاں جب آپ کو خیال آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، تو آپ کو اس بات کا بھی خیال آنا چاہیے کہ اعتراض کرتے ہوئے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ اعتراض کر دوں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ دوسروں کو جو نصیحت کرتے ہیں اس پر ہم خود بھی عمل کریں، تاکہ ہم اس کے مصداق نہ بنیں کہ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، سب سے بری بات اللہ کے نزدیک یہی تو ہے کہ تم کہو اور عمل نہ کرو. تو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اختلاف کے آداب اور اختلاف کا سلیقہ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا